السلام علیکم سامعین، ایک خوشگوار اور مثالی معاشرہ کی تشکیل کیسے ممکن ہے اور اس سلسلہ میں قرآن پاک نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ تمام اصول جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، اور اگر آج بھی ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو ایک پرامن، خوشحال، خوشگوار اور مثالی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، اور ایک پرامن اور مثالی دنیا ہماری منزل ہو سکتی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ سبسکرائب کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ایسی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سامعین، قرآن پاک میں ہمارے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور قرآن پاک نے ایک مثالی معاشرہ اور ایک مثالی دنیا کی تشکیل کے لیے تمام اصول بیان کیے ہیں۔ آئیے وہ تمام اصول ایک ایک کر کے ان پہ بحث کرتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ تمام اصول بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک مثالی معاشرہ اور مثالی دنیا کی تشکیل کے جو اصول بیان ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا اصول خبر کی تحقیق کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا یا فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق ضرور کر لو، تاکہ مستقبل کی پریشانی اور ندامت سے بچا جا سکے۔ دوسرا اہم اصول صلح کروانا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو، اور جو گروہ صلح کی طرف بڑھے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ۔ تیسرا اہم اصول انصاف سے کام لینا۔ قرآن پاک میں ہمیشہ عدل اور انصاف سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور عدل اور انصاف کرنے والوں کو اللہ کے محبوب بندے قرار دیا گیا ہے۔ چوتھا اہم اصول ٹھٹھا اور تمسخر اڑانے سے باز رہنا۔ قرآن پاک میں ایک دوسرے کا ٹھٹھا اور تمسخر اڑانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کا ٹھٹھا یا تمسخر کیا جا رہا ہے وہ تمسخر اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ٹھٹھا یا تمسخر کا نتیجہ دائمی ناراضگی یا لڑائی جھگڑے کی صورت میں نکلتا ہے، اس لیے تمسخر اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ پانچواں اہم اصول عیب جوئی سے باز رہنا، اور قرآن پاک میں عیب جوئی کرنے والوں کو، لوگوں کے عیب نکالنے والوں کو فاسق قرار دیا گیا ہے۔ چھٹا اہم اصول برے القابات رکھنے سے باز رہنا۔ یہ بڑا اہم اصول ہے، اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو جو دوسروں کے برے القابات رکھتے ہیں ان کو گناہ گار قرار دیا گیا ہے۔ ساتواں اہم اصول کثرت بدگمانی سے بچنا، کیونکہ بہت سی بدگمانیاں گناہ ہیں، اور اکثر بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے شدید نقصان کا احتمال برقرار رہتا ہے۔ آٹھواں اہم اصول غیبت سے بچنا، کیونکہ غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نواں اہم اصول بھید یا ٹو لگانے سے بچنا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہمیشہ دوسروں کے بھید یا راز ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس سے مکمل منع کیا گیا ہے، اور حکم دیا گیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کے راز اور بھید ڈھونڈنے میں مت لگے رہا کرو۔ 10واں اہم اصول
قبائلی تعصب سے بچنا۔ قرآن پاک کا حکم ہے کہ قبیلے، ذات اور برادریاں صرف پہچان ہے، عزت نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے، ذات برادریاں نہیں۔ اور 11واں اہم اور سب سے بڑا اصول صبر اور برداشت کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے، برداشت سے کام لینے والے، ان سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ یعنی صبر اور برداشت کرنا اللہ کا محبوب عمل ہے، اور ایسے لوگ اللہ کو محبوب ہیں، ایسے لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ سامعین، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔